الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں میری بہنیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی، اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بہترین بھلائیوں کا سوال کرتی ہوں. آمین یا رب العالمین. اس دعا کے ساتھ خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو لائٹ اپون لائٹ سورہ نور کورس کے ڈے 2 میں. مجھے امید ہے کہ میری بہنیں آپ سب نے کل کا لیکچر غور سے سنا ہوگا اور کویشچنز کی تیاری بھی کر رہے ہوں گے. عزیز بہنوں، ٹیسٹ لکھنا یا اٹیمپٹ کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیے، علم ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے، اور اسے اگر ہمیشہ یاد رکھنا ہو تو لکھ کر قید کر دیا جائے. اور مجھے اس بات کا بھی پورا یقین ہے کہ آپ نے بہت سی بہنوں کو اس کورس کو سننے کی دعوت ضرور دی ہوگی. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ بہنیں اس آن لائن کورس کا فائدہ اٹھائیں. میری بہنیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہترین اجر عطا کریں. آمین یا رب العالمین. میرے نئے سننے والوں کے لیے کچھ ہدایات ہیں. عزیز بہنوں، کل کے ویڈیو میں جس طرح سے کویشچن شیئر کیے گئے تھے، آج بھی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کویشچن شیئر کیے جائیں گے، اور وہ ان کی تیاری آپ کو کرنی ہے، کیونکہ ڈے 5 5ویں دن جو ویڈیو آئے گی، اپلوڈ ہوگی، اس کے ڈسکرپشن میں ایک آن لائن ٹیسٹ کی لنک شیئر کی جائے گی جسے آپ اٹیمپٹ کریں گے انشاءاللہ. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے. تو ہم آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہے خاندانی نظام اور گھر کے آداب. اسلام میں خاندانی نظام اور گھر کے آداب کو بہت اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ خاندان ایک معاشرتی اکائی ہے جس پر پورے معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے. قرآن میں خاندان اور گھر کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے خاص ہدایت دی گئی ہیں، تاکہ ایک پرامن اور خوشحال معاشرہ تشکیل دیا جا سکے. تو آئیے آج کے ٹاپک کو سماعت فرماتے ہیں، خاندانی نظام اور گھر کے آداب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ القریب والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام ہمیں ہر معاملے میں ایک کامیاب زندگی جینے کی ہدایت دیتا ہے، اور ہماری ہدایت کا اہم ذریعہ ہے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. قرآن ہمیں بہت سی جگہ ہدایت دیتا ہے کہ ہم معاشرے کو خوشگوار، معاشرے کو بہتر کیسے بنائیں. معاشرے کا بنیادی عقائد، the basic unit of society is a family. اور ایک خاندان وجود میں تب آتا ہے جب دو افراد، عورت اور مرد، نکاح کے بندھن میں آتے ہیں. نکاح ایک اہم اور مقدس معاہدہ ہے جس کو قرآن میثاق کے نام سے بیان کرتا ہے.
اسلامک تعلیمات قرآن اور سنت اس بات کو پسند کرتے ہیں، نکاح کو پسند کرتے ہیں، اور نکاح کے علاوہ عورت اور مرد کے ہر تعلق کو اور رشتے کو منع کرتے ہیں۔ Any relationship outside marriage is forbidden in Islam۔ اسلام عورت اور مرد کے کسی بھی انلوفل رشتے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام نکاح کو پسند کرتا ہے، بلکہ اسلام encourages people to get married when they are young۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے میں نکاح کو آسان کریں اور ایسا ماحول پیدا کریں that makes marriage easy۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وہ نکاح کے خطبے میں قرآن کی 3 آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، اور یہ 3 آیتیں gives the fundamentals of how to live a good family life۔ سورہ نساء کی پہلی آیت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71، اور یہ تینوں آیتیں تقوی کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ نے عورت اور مرد کا جوڑ بنایا ہے۔ He has made partners for you۔ تو ہمارے لیے ایک حلال اور پاکیزہ رشتہ ہے، اور اس رشتے کے ذریعے سے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے بہت سے مرد اور عورت بنائے، which means یہ انسانی نسل جو ہے وہ عورت اور مرد کے ایک جوڑ سے بنے ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس فطرت کے خلاف جاتے ہیں and the so-called rational societies LGBT، بائیسیکشولز، ٹرانسجینڈرز، لیسبینز جیسی کمیونٹی کو ریکگنائز کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں واضح بیان کیا ہے کہ اللہ نے ایک جوڑ سے انسان کو بنایا ہے، اور اس جوڑ سے اللہ نے اس کی نسل کو آگے بڑھایا ہے۔ اگر کسی شخص میں یہ خرابی، یہ ٹینڈنسی، یہ رجحان ہوتی ہے کہ وہ بائیسیکشول ہے، ٹرانسجینڈر ہے، تو they should not be encouraged to carry on with this disorder۔ یہ ایک خرابی ہے، ایک ڈس آرڈر ہے، and the disorder should be set right۔ اور اگر یہ خرابی معاشرے میں پھیلے گی تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ دوسری آیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبے میں تلاوت کرتے تھے وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ آیت ہمیں خاندانی زندگی کی ایک ضروری شرط کو بیان کرتا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تقوی کی اہمیت کو بیان کرتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم آپس میں مانگتے ہو۔ Fear Allah through whom you ask one another۔ کبھی کبھی ہم اللہ کو صرف اس وقت یاد کرتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے سے کوئی چیز مانگتے ہیں۔ مثال کے لیے اگر کسی کو طلاق کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے سلجھائے، طلاق کا کیا طریقہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اب اسے اللہ یاد آتا ہے۔ Now they remember what's the method of conversion، کہ کس طرح سے اس کو مسلمان بنائے، کہاں جائے، how to solve، what's the method، نکاح کیا طریقہ ہے۔ اللہ is remembered only when we have a problem۔ تو اللہ سورہ نساء کی اس آیت میں فرماتا ہے کہ fear اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو through whom you ask one another۔ اور سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ موت تمہیں نہ آئے مگر تم مسلمان ہو، that you die in a state of submission۔ تو اللہ ہمیں یہاں یہ بتا رہا ہے کہ ہم اللہ کو صرف کبھی کبھی یاد نہیں کریں بلکہ we remember Allah at all times in whose name we ask each other۔ اور کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ موت ہمیں کب آئے گی which means we have to be prepared for death all the time، اور we have to remember Allah at all times، ہر وقت اللہ کو یاد رکھے۔ اور پھر سورہ احزاب کی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے نکاح کے خطبے میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ایمان والوں سے خطاب ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے
اور وہ سیدھی بات کرے. جب ہم سیدھی بات کرتے ہیں، جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں تو یہ رحم کے رشتوں کو مضبوط کرتا ہے. تو یہ تینوں آیتوں میں تقوی کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. تو within the family life always remember Allah. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے معاملات کو سدھار دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ قرآن میں نکاح کے مقصد کو بیان کرتا ہے. سورہ روم میں اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ فرماتا ہے اس آیت میں کہ نکاح کا مقصد ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا سکون بنے. They should find peace with each other. تو جب وہ ایک دوسرے سے بات کرے تو وہ بات کیسی کرے؟ سیدھی بات کرے، قولاً سدیدا، جس سے ان کی سٹریس، انگزائٹی، غصہ یہ سب ختم ہو جائے. اللہ نے عورت اور مرد کو ایسا بنایا ہے that they find peace with each other. مسلمان خاندان کا جو ڈھانچہ ہے the structure of a Muslim family، وہ دنیا میں معاشرتی مثال کا ایک سب سے بہترین نمونہ ہے. اور اس سٹرکچر میں مرد کو قوام بنایا گیا ہے. مین آر دا کیئر ٹیکرز، وہ نگران ہے، وہ حفاظت کرنے والے ہیں عورتوں کی. الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورت کا قوام ہے. دے آر ان چارج آف دا ویمن. اور اس اسلامی فیملی سٹرکچر میں عورت کو صالحات ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ نیک عورت فالصالحات قانتات، کہ نیک عورتیں اپنے شوہر کی فرما بردار ہے. حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی ہے، نگہبان کرنے والی ہے. للغیب، اس کی غیر موجودگی میں. بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے. یہ ایک ڈیوائن رسپانسبلٹی، ایک ذمہ داری ہے جو اللہ نے عورت کو دیا ہے. تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار رہے. تو عورت کو پھر چاہیے کہ وہ ایسی جگہ نہ جائے کہ جو اس کا شوہر جس کو پسند نہیں کرتا ہے. وہ دوسرے مردوں سے تعلقات نہ رکھے، نہ بات چیت کرے کہ جس کو اس کا شوہر پسند نہیں کرتا ہے. ایک صالحات، ایک نیک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی برائی کسی سے نہ کرے. That she should not be disrespectful to him in any manner. اسے چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے کسی عیب کو، کسی کمی کو، کسی کوتاہی کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرے. ایک نیک صالحات عورت کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو اس بات کا دھیان رکھے that they monitor themselves constantly، کہ وہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے اس کا شوہر ناراض ہو، بلکہ اس بات کی پوری کوشش کرے کہ وہ اس کا خیال رکھے، اس کی ہر ضرورت کا دھیان رکھے. and that she should be loving, caring and attractive to him. ایک مرد کو اپنی بیوی میں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جب وہ باہر جاتی ہے تو وہ سجتی سنورتی ہے. and when she is at home she looks bad for him. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جب لوگ ملاقات کرنے گھر پر آتے تھے that they would find him looking more good at home، تو وہ ان سے سوال کرتے تھے why he looks more better at home. وہ جواب دیتے کہ کیا میں اپنی بیوی کے لیے اچھا نہ دکھوں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے اچھی دکھے. ایک نیک عورت کو، نیک بیوی کو چاہیے کہ that she show confidence in her husband، اس کی قابلیت پر بھروسہ کرے، اس کے محنت کی، اس کے کوشش کی، اس کے وقت کی تعریف کرے. جب اپنے گھر والوں سے اس کے بارے میں بات کرے تو اسپیک ان اے ریسپیکٹفل مینر. جب نیک عورت اپنے شوہر کا اس طرح سے خیال رکھے گی تو شی ول فائنڈ ہم امیزنگ اینڈ ریسیپروکیٹنگ لائک وائز. اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا سکون بنایا ہے. The purpose of marriage is to find peace. سورہ نحل میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً. اللہ gives us the purpose of marriage. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائے اور تمہاری عورتوں سے تمہارے لیے پیدا کیے بیٹے اور پوتے
اور تمہیں پاک چیزیں عطا کیے. Which means the purpose of marriage is to find peace and to have children and grandchildren. قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں نبیوں کے واقعات کے ذریعے سے. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو انسٹرکٹ کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام بھی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو یہ ہدایت کرتے ہیں، یہ انسٹرکشن کرتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے. سو ڈو ناٹ ڈائی ایکسیپٹ وائل یو آر مسلمس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں، ان کے حقوق کیا ہے اور ہم اس کو کیسے ادا کریں. اور یہ بچوں کا ون آف دا رائٹس آف چلڈرن از دیٹ کہ ہم ان کے لیے ایک اچھی ماں وی چوز اے وائف ہو ول بی اے گڈ مدر ٹو دیم. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت بہترین طریقے سے کرے. ٹریٹ یور چلڈرن ود ریسپیکٹ اینڈ میچورٹی. ہماری شریعت میں ایک بچہ جو ہے وہ 11 سال یا 12 سال یا میکسیمم 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے اینڈ ناٹ وین ہی از 18 اور 19. تو جو بنیاد ہم بچوں کے لیے رکھتے ہیں، جو خاندانی نظام کے آداب ہم ان کو سکھاتے ہیں، وی ہیو ٹو ڈو دیٹ ایٹ این ارلی ایج. جب ہم ان کو بچپن سے یہ خاندانی نظام کے ادب کو سکھائیں گے، آداب کو سکھائیں گے، سو وین دے بیکم ایڈلٹس دے آر اویئر آف ہاؤ ٹو لیو اے فیملی لائف. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تربیت کے لیے وقت دیں. بچے ہمارے سب سے بہترین اور سب سے بڑا اثاثہ ہے. دے آر آور بگیسٹ ایسٹس. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر پوری امت کی ذمہ داری تھی، وہ ہر دن اپنے نواسوں کے لیے وقت نکالتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے. جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کے کمرے میں آتی تھی اور وہ جس حال میں ہوتے تھے، چاہے وہ کرسی پر بیٹھے ہوتے یا پلنگ پر یا نیچے لیٹے ہوئے ہوتے، تو وہ ان کو ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس لا کر بٹھاتے. ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں اور اپنے بچوں کے ساتھ ایسا رویہ کریں. جس معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اس عرب ماحول میں بیوی سے اظہار محبت عیب مانا جاتا تھا. ایسے میں ایک شخص ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ سوال کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا. اس شخص نے کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں چاہتا ہوں کہ مردوں میں آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ کے ابا. اگر وہ چاہتے تو ابو بکر صدیق بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے تھے عائشہ کے ابا کہہ کر یہ جواب دے کر کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کتنی محبت کرتے تھے. یہ اظہار محبت جو شوہر اور بیوی کے بیچ میں ہونا چاہیے، آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی بنا شادی کے مرد اور عورت ایک دوسرے سے اظہار محبت کرتے ہیں اور اس کی مختلف شکلیں ہیں. آج یہ اسلامک ایٹیکیٹس کے خلاف ہے. جب مرد اور عورت ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ایک ہی اسکول کالج میں پڑھتے ہیں یا ایک ہی جگہ کام کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اسلامک ایٹیکیٹس کا خیال رکھے. اگر کوئی لڑکا یا لڑکی پسند آتا ہے، بھلا لگتا ہے، then do not fall into any sin. جیسے کھلے عام عشق کرنا، جسے انگریزی میں فلرٹنگ کہا جاتا ہے، اسلام اس کو سخت ناپسند کرتا ہے اور اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا. اگر کوئی لڑکا یا لڑکی پسند آتا ہے تو speak to the parents، ان کے والدین سے عزت سے، شرافت سے speak in a dignified way. Observe modesty in speech and behavior. بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنی شادی اپنے ماں باپ کے رائے سے کرے. بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنی شادی اپنے ماں باپ کے مشورے سے کرے، ان کی دعائیں لے کر کرے. اس سے نکاح میں برکت بھی ہوتی ہے اور والدین اور بچوں کے بیچ کا رشتہ بھی مضبوط ہوتا ہے. جب بچوں کی شادی ہوتی ہے تو پھر ماں باپ کو چاہیے کہ that they give them their space، کہ پھر ان کے ہر معاملے میں دخل نہ دیں. Don't try to control what does not belong to you.
مثال کے لیے اگر بہو اپنے مائکے جانا چاہتی ہے کچھ دنوں کے لیے تو پورا گھر مل کے اس چیز کو ڈیسائیڈ کرتا ہے جیسے کوئی UN ریزولوشن پاس ہو رہا ہے کہ وہ اپنے ماں کے گھر جائے یا نہیں جائے. یہ فیصلہ اس کے شوہر کو کرنے دے. ہم اپنے بچوں کو we can guide our children but don't unnecessarily interfere in their lives. اگر والدین اور بچوں کے بیچ آپس کے جو رشتے ہیں وہ ادب اور احترام، عزت، محبت کا ہوتا ہے تو پھر معاشرے میں بھی اس کا اثر دکھائی دیتا ہے، معاشرہ خوشگوار ہوتا ہے. جہاں بات ہمارے والدین کی آتی ہے تو we should think more of our duties to them rather than our rights. اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ ہم اپنے بازوؤں کو جھکا دے ان کے لیے that we lower the wing in humility. جس طرح سے بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، اب ہماری باری ہے that we show them the love and care. اور اصل محبت یہی ہے that we be humble کہ ہم عاجزی سے ان کے ساتھ پیش آئے، کہ ہم اپنی آواز کو اونچا نہ کرے. that we don't even say off to them. قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ اف جو ہے وہ ایک لفظ بھی نہیں ہے بلکہ صرف ہوا کا، منہ سے کچھ تھوڑی سی ہوا کا نکلنا ہے. قرآن اس کو بھی اللہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کو یہ چیز ناپسندیدہ ہے because it is disrespectful to them. یہ ان کے لیے بے ادبی ہے اور اللہ کو ناپسندیدہ ہے. اللہ ہمیں قرآن میں انسٹرکٹ کرتا ہے، ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، کیونکہ ہم والدین کے ساتھ احسان اس وقت تک نہیں کر سکیں گے جب تک کہ ہم اللہ کے سچے عبد نہیں بنتے ہیں، اور خاص کر جب وہ بڑی عمر کو پہنچتے ہیں تو پھر ان کو اگنور نہ کرے. Be dutiful to your parents and as a result our children will be dutiful to us. ہم ہمیشہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے they don't listen to us, they don't obey us. لیکن ہم جانتے ہیں کہ بچے they imitate the parents. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہم سے رابطہ رکھے that they be in contact with us، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک کریں، تو پھر بچے they grow up and they learn this. So which means کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بہترین رول ماڈلز بنے. قرآن ہمیں اس بات کی بھی ہدایت دیتا ہے کہ والدین اور بچے آپس میں گھر میں کس طرح سے ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرے. قرآن ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے، ایمان والوں کو یہ ہدایت دیتا ہے کہ بچے ان کے والدین کے کمرے میں جب جائے تو اجازت لے کر جائے. قرآن تین اوقات کو بیان کرتا ہے کہ جب بچے اجازت لے کر اپنے والدین کے کمرے میں جائے. نور آیت نمبر 58 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنک الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. اس میں ایمان والوں سے خطاب ہے کہ تمہارے غلام اور تم میں سے جو بالغ عمر کو نہیں پہنچے ہیں انہیں چاہیے کہ 3 اوقات میں تمہاری اجازت لے کے کمرے میں داخل ہو. یہ 3 اوقات کے علاوہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ ایک دوسرے کے پاس بار بار آئے. اللہ ہمیں اس کی آیتیں واضح کرتا ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. ایک فجر سے پہلے، ایک دوپہر کے وقت اور ایک عشاء کے بعد. یہ 3 اوقات ہے جو تمہارے لیے پردے کا ہے. which means that these are the 3 times that they have their privacy. قرآن جب ہمیں یہ آداب سکھاتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے کمرے میں کس طرح سے جائیں، کس طرح سے اجازت لے کے جائیں، تو پھر ہم کسی اور کے گھر میں جب داخل ہو تو پھر کتنا زیادہ اہتمام رکھنا چاہیے. اسی سورے میں، سورہ نور میں اللہ ایمان والوں کو ہدایت دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم پرمیشن اجازت لے کے داخل ہو،
بلکہ اللہ فرماتا ہے that do not enter their houses کہ تم ان کے گھروں میں داخل نہ ہو حتی تستأنسوا which means that until you get a good sense that you are welcome کہ تم ان کے گھر میں داخل نہ ہو اس وقت تک کہ تمہیں اندازہ ہو، تمہیں معلوم ہو، تمہیں سمجھ میں آئے that you are welcome which means کہ تم ایسے وقت ایسے اوقات ان کے گھر نہ جاؤ that is not the right time to visit بے وقت کسی کے گھر نہ چلے جائے، بنا اطلاع دیے کسی کے گھر نہ چلے جائے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جب شوہر گھر میں موجود نہیں ہے تو پھر کسی اور مرد کو اس گھر میں اس عورت سے کسی بھی وجہ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے He gives us this intelligence through this word حتی تستأنسوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کرے جب آپ نے فرمایا کہ کوئی مرد اکیلا نہیں ہوتا کسی عورت کے ساتھ لیکن تیسرا جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ This does not just apply in a private closed space only, it also applies in the thoughts۔ خاص اس موقع پر خاص اس وقت ایسے خیالات ذہن میں آتے ہیں، امکانات ہوتے ہیں ایسے خیالات آنے کے، اس لیے اسلام ایسی چیز کو اجازت نہیں دیتا ہے اور اس برائی کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ یہ سنت طریقہ نہیں ہے کہ جب ہم کسی کے گھر دستک دے تو ہم بالکل دروازے کے سامنے کھڑے ہو اور پھر جب دروازہ کھلے تو ہمیں اندر نظر آئے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرے کہ جب کسی کے دروازے پہ دستک دے تو یا تو دائیں بازو یا بالکل بائیں بازو either on the left or the right کھڑے رہے، اور اگر اجازت نہ ملے تو اللہ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ کہ اگر کسی وجہ سے تمہیں اجازت نہ ملے اور تمہیں کہا جائے کہ تم لوٹ جاؤ تو then go back and don't feel bad۔ تم گھر میں صرف اس وقت داخل ہو سکتے ہو، اللہ فرماتا ہے حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ کہ تمہیں اجازت ملی ہے، تم نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم اندر آ سکتے ہو، and then پھر اللہ فرماتا ہے that you greet them کہ تم ان کو سلام کرو۔ It's like you alerted the family that someone has visited their house۔ اور پھر جب گھر میں داخل ہو تو پھر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ کس طرح سے حفاظت کرے کہ پورے گھر کو ہم گھور گھور کے نہ دیکھے، ہر چیز پہ ہم اپنی نظر کو نہ دوڑائے، اور اس معاملے میں ایک اہم ہدایات، ایک پریکاشن، ایک احتیاط ہے خواتین کے لیے، کیونکہ اللہ نے ہمارے گھر کو کیا کہا ہے؟ بیوت کہا ہے۔ دس از آر ہاؤس، یہ ہماری پرائیویٹ اسپیس ہے، تو میک شور کہ ہمارے اس بیوت، ہمارے اس گھر کو کوئی باہر والا، کوئی باہر سے ہمارے گھر کو نظر نہ آئے۔ No one gets a view inside your home، چاہے وہ ہمارا کچن ہو، چاہے وہ ہمارا ڈرائنگ روم ہو۔ یہ ہم خواتین کو یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں روشنی آئے، سن لائٹ آئے، تو ہم پردہ ہٹاتے ہیں، ہم کھڑکی کھول دیتے ہیں، and then people have a view from outside۔ اور خاص کر جب شام کے وقت جب ہم لائٹس آن کرتے ہیں تو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ ہم پہلے پردے سیدھا کر لیں، ہم کھڑکیاں بند کر دیں، and then we put the lights on۔ یہ سارے اہم اور امپورٹنٹ ہدایات، گائیڈ لائنز ہے ایک معاشرے میں پاکیزہ ماحول بنانے کے لیے۔ اگر ہم ہدایت پر عمل کریں گے تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ سارے آداب معاشرے میں مضبوط رشتوں کی بنیاد بنتے ہیں، شوہر بیوی کے بیچ، والدین اور بچوں کے بیچ، اینڈ ادر ممبرس آف دا فیملی۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ ترقی کرے، معاشرہ خوشگوار بنے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان رشتوں کو مضبوط کریں، کہ ہم ان ہدایات پر عمل کریں اور ہمارے خاندانی تعلقات کو مضبوط کریں۔ To maintain family ties is an evidence of our faith۔ یہ ہمارے ایمان کا ایک ثبوت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ یہ عمل اللہ کو دوسرے بہت سے عمل سے زیادہ پسند ہے۔
حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تمہیں وہ نہ بتاؤں، وہ عمل نہ بتاؤں جو نماز، روزہ، صدقہ سے زیادہ اجر رکھنے والا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کے بیچ میں ان کے معاملات کو درست کرے، آپس کے تعلقات کو مضبوط کرے۔ ایمان والوں کے لیے رشتہ داری نبھانے کا اجر یہ ہے کہ اللہ ان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے کسی شخص کو تو اس کو ایک اجر ہے، وہی صدقہ اگر اپنے رشتہ دار کو کرتا ہے تو اس کا دوہرا اجر ہے۔ اور جو رشتوں کو کاٹتا ہے، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا اللہ دنیا میں فوراً دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اپنے رشتوں کو جوڑیے، اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں۔ شو ریسپیکٹ ٹو ایوری ون ان دا فیملی، صرف والدین اور بچے نہیں بٹ پیرنٹس، چلڈرن، گرینڈ چلڈرن۔ یہ رشتہ داری نبھانا اور تعلقات کو مضبوط کرنا یہ سنت ہے۔ سو وی ہیو ٹو آنر آور پیرنٹس، اپنے والدین کی عزت اور احترام کرنا ہے اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہیں ہے۔ اسپینڈ کوالٹی ٹائم ود دیم، ڈسکس امپورٹنٹ فیملی میٹرز، لیکن ایسے معاملات کو نہ لائے کہ جو کوئی نفرت یا جھگڑے کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ روزانہ کچھ وقت بتائے، کم سے کم آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بتائے، کم سے کم ایک وقت کا کھانا مل کر کھائے۔ لسن ٹو اے لیکچر، پلان اے ٹرپ ٹوگیدر، اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرے کہ جو دور رہنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے رشتے کو قائم رکھے۔ رشتوں کو مضبوط بنانے کا ایک اور طریقہ ہے ٹو لرن یور لینیج، علم الانساب کو سیکھے۔ اس علم کو اسلام نے بہت پسندیدہ فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس علم کی وجہ سے his knowledge of the lineage، اس علم کی وجہ سے he was respected a lot۔ یہ خاندان کو مضبوط کرتا ہے۔ So work together as a family، ایک فیملی ٹری بنائے، ایک فیملی چارٹ بنائے، discuss with the elders، اور اس چیز کو update this chart regularly، involve the kids، کوشش کرے کہ بچوں کو بھی اس میں شامل کرے۔ یہ ان کے لیے ایک فن ایکٹیویٹی بھی ہوگا اور اس سے وہ اپنے لینیج کو بھی سیکھیں گے، اپنے نسب کو جانیں گے اور پہچانیں گے۔ اپنے خاندان میں ایسے لوگوں کی مدد کرے، سپورٹ کرے، مالی مدد کرے کہ جن کو اس کی ضرورت ہے۔ ہمارے خاندان میں جو غریب رشتہ دار ہے، یہ ان کا ہم پر حق ہے that we take care of them، اور جب وہ بیمار ہو تو ان کی عیادت کرے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے خاندان کو، ہمارے رشتوں کو مضبوطی پیدا کرے گا۔ اللہ نے اس بات کی بہت سخت اور بہت تنبیہ کی ہے کہ جو رحم کے رشتوں کو کاٹتا ہے۔ یہ خاندانی تعلقات کو جوڑنے کی حکمت یہ ہے کہ ہم انسان جو ہے we need support network، جس کے بغیر اگر انسان سب سے کٹ کر رہے گا تو وہ بہت سی بیماریوں کا شکار بنے گا، مینٹل ہیلتھ ایشوز، ڈپریشن، اینگزائٹی۔ سائنس بھی اس بات کو اگری کرتا ہے کہ اگر ہمارے رشتوں کے، اگر ہمارے آپس کے تعلقات اچھے ہیں تو ہم یہ سب بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو رحم کے رشتوں کو جوڑیے، یہ گھروں میں اور خاندان میں، معاشرے میں اتحاد پیدا کرتا ہے۔ However، ایک اہم اور امپورٹنٹ چیز اس معاملے میں، اس فیملی لائف سسٹم میں، اس بات کا خیال اور دھیان رکھیے کہ اسلام does not encourage the joint family system۔ اسلام جوائنٹ فیملی سسٹم کو پسند نہیں کرتا ہے اور فری مکسنگ کو بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ جب ایک لڑکی کی نکاح ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، اور وہ گھر میں جب آتی ہے تو اسی گھر میں دیور، جیٹ اسی گھر میں موجود ہے، اور وہ بھی شادی شدہ ہے، ان کے بھی بچے ہیں اور وہ بھی اڈلٹس ہے۔ اسلام ایسے جوائنٹ فیملی سسٹم کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ سورہ نور میں ہی آیت نمبر 31 میں اللہ نے وہاں لسٹ دی ہے جو ہمارے محرم ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 31 میں اللہ مسلمان عورتوں کو حکم کرتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی زینت کو چھپائے رکھے، مگر صرف ان کے سامنے ظاہر کرے اپنی زینت کو کہ جو اس کے محرم ہے۔ اور اس آیت میں محرم کی لسٹ اللہ بیان کرتا ہے، اور اس کے محرم کون ہے؟ اس کے محرم اپنا شوہر ہے، اپنے باپ ہے۔ اپنے شوہر کے سامنے وہ اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، اپنے باپ کے سامنے اپنے شوہروں کے باپ،
یا اپنے بیٹوں یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی مسلمان عورتوں یا اپنی کنیزوں پر جو ان کی ملکیت میں ہو، یا مردوں میں سے وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہو، یا بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں ہو، اور زمین پر اپنے پاؤں اس لیے زور سے نہ مارے کہ ان کی اس زینت کا پتہ چلے جو انہوں نے چھپایا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ واضح حکم کرتا ہے عورتوں کو کہ ان کے محرم کون ہے اور کس کے سامنے وہ اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ شخص اس کے لیے غیر محرم ہے اور وہ ان کے سامنے اپنی زینت کو نہیں دکھا سکتی ہے۔ اور ان محرم کے علاوہ عورت کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی غیر محرم کے سامنے جائے۔ یہ وہ گھر کے آداب ہے جو قرآن ہمیں بیان کرتا ہے، جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے ہدایت پر عمل کریں اور گناہوں سے بچیں۔ اسلام جہاں ہمیں رشتوں کو جوڑنے، رشتہ داری نبھانے کا حکم دیتا ہے، وہی اسلام ہمیں یہ بھی ہدایت دیتا ہے کہ اگر خاندان میں، اگر کسی فیملی میں کوئی پرابلمٹک پیپل ہے، کوئی مصیبت کھڑی کرنے والے لوگ ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کیا معاملات کریں۔ یعقوب علیہ السلام قرآن میں ایک بہترین پیرنٹنگ کی مثال اللہ بیان کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ اس میں سے کتنے اچھے تھے اور کتنے پرابلمٹک تھے؟ 2 اچھے تھے and the rest were problematic۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام، ان کے والد all were prophets۔ جب ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کی قمیص خون میں ڈبا کر لاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کے بیٹے جھوٹ بول رہے، لیکن انہوں نے ان کا رسپانس کیا تھا؟ فصبر جمیل۔ وہ اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں بائی بیوٹیفل پیشنس۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آخری وقت تک کیا ہدایت دیا تھا؟ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ اے میرے بیٹے اس کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں میں سے نہ ہونا۔ جو یہ کہتا ہے کہ ان کے شوہر جو ہے وہ بہت خراب ہے، بہت برے ہیں، تو پھر آسیہ علیہ السلام کو پھر یاد کرے کہ ان کا شوہر کون تھا؟ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کیسی تھی؟ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کے چچا، اس کے ماموں، his uncle they are bad، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 انکلز کو یاد کرے، ابو جہل اور ابو لہب۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ مثالیں دیتا ہے that if you have problematic peoples at home، تو پھر ہم اس کا حل کیا ہے؟ قرآن ہمیں یہ سورہ تغابن میں اللہ بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، تمہارے بیویوں سے اور تمہارے بچوں سے تمہارے کچھ دشمن ہے، سو بی ویئر آف دیم، کہ تم ان سے بچو، تم ان سے خبردار رہو۔ ڈونٹ ڈیٹیچ یور سیلف فرام دیم، ان سے رشتے ناطے توڑ نہ دینا۔ اپنے بچوں کو ایسی باتیں نہ سکھائے کہ مصیبت کے وقت رشتے دار کام نہیں آتے ہیں، یہ شیطان کا پھیلایا ہوا جال ہے۔ If you have problematic people at home، تو اللہ اس آیت میں ہمیں ہدایت دیتا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، that you overlook them and forgive them۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے رشتہ دار ہے، اور ایسے رشتہ دار ہے کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں لیکن وہ رشتہ داری مجھ سے توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ میں انہیں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں۔ میں ان سے اچھی بات کرتا ہوں، میٹھی بات کرتا ہوں، لیکن وہ میرے سے سخت انداز میں بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر جو بات وہ بیان کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تمہارے لیے ایک فرشتہ مقرر کرے گا that ہر وقت وہ اس کی مدد کرے گا and he will make him dominant over the other person۔ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ایک خوشگوار معاشرے میں عورت اور مرد دونوں کے کنٹریبیوشن سے ہوتا ہے۔ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ صرف مردوں کے کنٹریبیوشن سے نہیں ہوا ہے، بٹ اس میں عورت کا بھی کنٹریبیوشن ہے۔ بہت سے صحابیات تھے جو جنگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں چھوڑتی ہے،
اس ٹوکری میں ڈال کر چھوڑتی ہے، تو وہ اس وقت ہارون علیہ السلام بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھیجتی ہے that she follows him till the palace. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ if the woman has to step out and play a role in public space، اگر کسی وجہ سے عورت کو گھر سے باہر جانا پڑے، sometimes عورت جو ہے وہ سنگل پیرنٹ ہوتی ہے یا وہ طلاق شدہ ہوتی ہے اور اس کے لیے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے، she has to look after her kids، تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے that she can go out، but لیکن اس کو چاہیے کہ وہ حیا، موڈسٹی اور ڈیسنسی کے پرنسپلز کو فالو کرے، صرف اس کے لباس میں نہیں بلکہ اس کی ایٹیٹیوڈ میں، اس کی اسپیچ، اور یہاں تک کہ وہ جس طرح سے چل کر باہر جاتی ہے۔ قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے مدین کے واقعے کو قرآن سورہ قصص میں بیان کرتا ہے تو اللہ وہاں اس قصے میں ایک اہم تفصیل، ایک اہم ڈیٹیل کو بیان کرتا ہے کہ ان دو عورتوں میں سے ایک عورت کس طرح سے شرماتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، یہ ہمیں ایک بہت پروفاؤنڈ لیسن دیتا ہے کہ عورت جب گھر سے باہر جاتی ہے تو اٹ ہیز این امپیکٹ ان دا سوسائٹی، وہ جب باہر جاتی ہے اینڈ دا وے شی پریزنٹس ہر سیلف، یہ معاشرے میں اثر کرتا ہے۔ تو عورت جب باہر جاتی ہے تو ہاؤ شوڈ شی انگیج ان سوسائٹی۔ اللہ سورہ احزاب میں عورت کو حجاب کا اور پردے کا حکم دیتا ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین ویدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پہلو کو اوڑھ لے، اور یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے اور نہ ستائی جائے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ تو کس طرح سے اس آیت میں اللہ حکم کرتا ہے عورت کو کہ کس طرح سے وہ اپنی حفاظت کرے جب وہ گھر سے باہر جاتی ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو she follows the principle of modesty and decency۔ آج بھی اس کنٹمپرری لائف، اس کنٹمپرری دور میں ہم دیکھتے ہیں کچھ مسلم کنٹریز اور ہمارے دیش کے مسلمان خواتین معاشرے میں ایک اہم کردار، ایک اہم رول نبھاتے ہیں while still upholding Islam and Islamic principles۔ یہ اللہ کی رحمت، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں چنا ہے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس بات کے لیے، اور ہم ایک بامقصد زندگی جیے۔ ہمیں چاہیے کہ that we have to be good role models at home and outside۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو اچھے اخلاق سے آباد کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں، وہ قرآن جو ہمیں ہر چیز کی ہدایت دیتا ہے، وہ قرآن جو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ بے شک یہ قرآن وہ ہے جو ہدایت دیتا ہے اس کی جو سب سے مناسب ہے، اور یہ خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔